آج رمضان کا چوتھا دن ہے اور ہم آیت اللہ خامنائی کے رمضان میں دیے گئے خطبات کے سلسلے کی چوتھی نشست پر بات کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے قرآن میں اسلامی افکار۔ جی۔ اور ہمارے سامنے ان کا 1974 کا ایک خطاب ہے جس کا موضوع ایمان ہے۔ لیکن یہ ایمان کی کوئی عام تعریف نہیں ہے۔ بالکل۔ مجھے اس میں پیداواری ایمان یعنی پروڈکٹیو فیتھ کی اصطلاح بہت دلچسپ لگی۔ یہ روزمرہ کی زبان کا حصہ تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف نیک اعمال کرنے سے کچھ زیادہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ اصطلاحی مطلب اس پورے خطبے کا محور ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، اس خطاب کا خلاصہ ایک ہی بات ہے۔ قرآن جس ایمان کی بات کرتا ہے وہ صرف دل میں کچھ مان لینے کا یا صرف ذہنی طور پر کسی بات پر قائل ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی قوت ہے جس سے کچھ پیدا ہوتا ہے، کچھ تخلیق ہوتا ہے۔ خطاب میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ جس عقیدے کا کوئی عملی ثبوت نہ ہو، جو انسان کی زندگی اور اس کے فیصلوں میں نظر نہ آئے، اسلامی نقطہ نظر سے وہ ایک بے جان اور بے قیمت چیز ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ بات کہ ایمان صرف دل کا احساس نہیں ہے، اس کی وضاحت کے لیے ذرائع میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی مثال سے آغاز کیا گیا ہے۔ جی، اور وہ مثال ابلیس یعنی شیطان کی ہے۔ یہ بات ایک دم ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ خطاب کے مطابق خدا کے وجود پر پہلا اور شاید سب سے مضبوط یقین رکھنے والا خود ابلیس تھا۔ کیا واقعی پہلا یقین رکھنے والا؟ جی، وہ انسان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے سے خدا کو جانتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا۔ اس کا دل اور دماغ خدا کی معرفت سے خالی نہیں تھا بلکہ بھرا ہوا تھا۔ وہ تو فرشتوں کو درس دیتا تھا، اس کے علم اور یقین میں کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن پھر غلطی کہاں ہوئی؟ اگر اس کا یقین اتنا پختہ تھا تو وہ ناکام کیوں ہوا؟ یہی تو اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ جب انتخاب اور عمل کا لمحہ آیا، جب اسے حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس کا سارا علم اور قلبی یقین دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے یقین کو عمل میں ڈھالنے سے انکار کر دیا۔ اس کا ایمان ایک ساکن جھیل کی طرح تھا، بہتے ہوئے چشمے کی طرح نہیں جس سے کھیتیاں سیراب ہوں۔ اسی لیے اس خطاب میں ایسے ایمان کو پیداواری کہا گیا ہے جو ذمہ داری اور عملی وابستگی کو جنم دیتا ہے۔ تو شیطان کی مثال بے عمل ایمان کی پہلی اور سب سے بڑی مثال ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ عام طور پر اسے نافرمانی یا تکبر کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اسے بے عمل ایمان کی مثال کے طور پر دیکھنا یہ بہت گہری بات ہے۔ جی۔ تو کیا اسی لیے قرآن میں جب بھی ایمان کا ذکر آتا ہے تو اس کے فوراً بعد عمل کا ذکر بھی آ جاتا ہے؟ بالکل، یہی نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ قرآن میں درجنوں بار یہ آیت دہرائی گئی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ وہی تو، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک فارمولہ ہے۔ قرآن کبھی بھی صرف الذین آمنوا کہہ کر نہیں رکتا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ عمل کی شرط لگاتا ہے۔ اور اس کا مطلب صاف ہے کہ ذمہ داری سے خالی ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کوئی جزا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دل سے مان لینا کافی ہے، انہیں قرآن میں مومنین سے کیے گئے کامیابی اور نصرت کے وعدوں میں اپنا حصہ تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی صرف یقین کی بنیاد پر خود کو مومن سمجھنے والے دراصل اس دائرے میں آتے ہی نہیں جس سے خدا وعدہ کر رہا ہے۔ جی، خطاب کا مرکزی خیال یہی ہے۔ یہ صرف شیطان جیسی ایک آپ کہہ لیں مافوق الفطرت مثال تو نہیں ہو سکتی؟ کیا ذرائع میں انسانوں کی تاریخ سے بھی ایسی مثالیں دی گئی ہیں؟ جی بالکل، یہ سمجھانے کے لیے کہ جاننا اور ماننا عمل کے بغیر بیکار ہے، خطاب میں قریش کے کچھ بہت ہی ذہین اور بااثر لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے عمرو بن العاص اور ولید بن مغیرہ۔ اچھا، یہ تو بڑے نام ہیں۔ جی، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ عرب کے سیاستدان اور دانشور سمجھے جاتے تھے۔ وہ اپنی نجی محفلوں میں اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور قرآن انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ بالکل، وہ یہ مانتے تھے۔ ایک منٹ، تو وہ یہ سب جانتے تھے، یعنی وہ آپس میں مانتے تھے کہ یہ پیغام سچا ہے، لیکن عوامی سطح پر اس کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ یہ تضاد کیوں؟ یہی تو بے عمل ایمان کی نفسیات ہے۔ وہ اپنے دل میں جانتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن ان کا سماجی مقام، ان کی سرداری، ان کے مفادات اور ان کی انا،
یہ سب آڑے آ رہا تھا۔ جی، یہ سب چیزیں انہیں اس حق کو تسلیم کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے روک رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے علم اور یقین پر اپنی دنیاوی حیثیت کو ترجیح دی، اسی لیے ان کے جاننے کے باوجود ہم انہیں مومن نہیں کہتے۔ کیونکہ ایمان صرف جاننے کا نہیں بلکہ مان کر اپنی وابستگی ثابت کرنے کا نام ہے۔ بالکل، انہوں نے کبھی یہ ثبوت نہیں دیا۔ اور عمرو بن العاص کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ گہرا اور پیچیدہ لگتا ہے۔ ذرائع میں ان کی زندگی کے آخری لمحات کا بھی ذکر ہے۔ جی، اور وہ اس نقطے کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ عمرو بن العاص نہ صرف پیغمبر کی سچائی سے واقف تھا بلکہ وہ غدیر خم کے واقعے کا بھی گواہ تھا، جہاں امام علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اچھا؟ اس نے خود امام علی کی شان میں قصیدے لکھے تھے، لیکن جب اقتدار اور سیاست کا کھیل شروع ہوا تو وہ معاویہ کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ بستر مرگ پر اس کا اعتراف تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، افسوس، میں نے اپنے دین کو معاویہ کی دنیا کے عوض بیچ دیا اور علی کے خلاف تلوار اٹھائی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ حق علی کے ساتھ تھا۔ یہ تو بہت ہی المناک مثال ہے۔ جی، یہ ایک شخص کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ علم موجود تھا، یقین بھی کہیں نہ کہیں تھا، لیکن عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ یہ اس انسانی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے جہاں انسان جان بوجھ کر سچائی سے منہ موڑ لیتا ہے کیونکہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک فطری رجحان ہے کہ انسان ہمیشہ آسان راستہ تلاش کرتا ہے۔ اس کا گہرا تعلق ہے۔ خطاب کے مطابق یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ مشکل ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے آسان راستے اور خود ساختہ فارمولے ایجاد کر لیتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ بالکل، آرام پسند لوگ جنت میں جانے کے لیے ایسے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں جن میں عمل کی مشقت نہ ہو۔ اسی سوچ نے اسلام کے ایک بہت اہم اور خوبصورت تصور شفاعت کو بالکل غلط معنی پہنا دیے ہیں۔ اچھا، تو لوگ شفاعت کو ایک طرح کا گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں آخر میں کوئی نہ کوئی آ کر ہمیں بچا لے گا۔ بالکل یہی سوچ ہے۔ لوگ عمل اور ذمہ داری سے غافل ہو کر بس یہ امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ائمہ یا بزرگان دین کی شفاعت انہیں بخشوا لے گی، لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ خود ائمہ نے اس سوچ کی نفی کی ہے۔ اچھا؟ خطاب میں امام زین العابدین کی مثال دی گئی ہے جو سجاد کے لقب سے مشہور ہیں، یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔ وہ راتوں کو رو رو کر عبادت کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ آپ تو پیغمبر کے نواسے ہیں، جنت تو آپ کے لیے ہی ہے۔ تو امام نے اس شخص کو کیا جواب دیا؟ امام کا جواب اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ باپ دادا کی کہانیاں چھوڑ دو۔ خدا نے جنت کو صرف اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے بنایا ہے، چاہے وہ حبشہ کا غلام ہی کیوں نہ ہو، اور جہنم کو نافرمانوں کے لیے، چاہے وہ قریش کا سردار ہی کیوں نہ ہو۔ واہ، یعنی نجات کا تعلق خاندانی نسبت سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل کے گہرے تعلق سے ہے۔ جی، خود ائمہ نے کہا کہ ہماری شفاعت ہر کسی کو نہیں ملے گی، خصوصاً ان کو جو عمل کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ لوگ عمل سے بچنے کے لیے آسان راستے ڈھونڈتے ہیں۔ کیا ذرائع میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اس سوچ کو تاریخی طور پر کس نے اور کیوں ہوا دی؟ آخر اس غلط فہمی کو فروغ دینے سے کس کو فائدہ ہوتا تھا؟ خطاب کے مطابق اس سوچ کو صدیوں تک چالاک حکمرانوں اور درباری علماء نے فروغ دیا تاکہ عوام کو بے عمل اور غیر فعال رکھا جا سکے۔ اچھا، تاکہ وہ سوال نہ کریں۔ بالکل، اگر لوگ یہ سمجھ لیں کہ صرف دل کا صاف ہونا کافی ہے اور ظلم کے خلاف اٹھنا یا معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنا ضروری نہیں، تو اس سے ظالم حکمرانوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دی گئی ہے؟ اس کی سب سے دلچسپ اور آپ کہہ لیں مزہ خیز مثال معاویہ کی دی گئی ہے۔ اپنی پوری زندگی اسلام کے اصولوں کے خلاف حکومت کرنے کے بعد مرتے وقت وہ وصیت کرتا ہے جی؟ کہ پیغمبر کے کچھ بال اور ناخن جو اس نے تبرک کے طور پر رکھے تھے وہ اس کے کفن میں رکھ دیے جائیں، شاید خدا اسی کو دیکھ کر رحم کر دے۔ یہ تو عمل سے خالی محض نشانیوں پر ٹکی امید کی انتہا ہے۔ جی، تو اگر یہ سب غلط راستے ہیں، صرف دل کا یقین، آسانیاں تلاش کرنا، شفاعت کا غلط تصور، تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ اس پیداواری ایمان والے ایک سچے مومن کی اصل ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کے لیے خطاب میں سورۃ الحج کی آیت 78 کا حوالہ دیا گیا ہے، جو ایک مکمل منشور پیش کرتی ہے۔ آیت ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، یعنی
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ جی، یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلا، حق جہادہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب چھوٹی موٹی کوشش نہیں، بلکہ اپنی توانائی، صلاحیت اور وسائل کی آخری حد تک جد و جہد کرنا، اپنی بہترین کوشش صرف کر دینا۔ اور دوسرا نقطہ، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کو لاڈلا بنا دیا گیا ہے یا کوئی خاص رعایت دے دی گئی ہے۔ نہیں، منتخب کیے جانے کا مطلب ہے ایک بہت بڑے اور مشکل کام کے لیے چنا جانا۔ تو یہ ایک اعزاز بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ بالکل، اور اگر امت اپنی یہ ذمہ داری پوری نہ کرے تو یہ انتخاب اور یہ اعزاز اس سے چھن بھی سکتا ہے۔ یہ کوئی مستقل عہدہ نہیں ہے۔ اور وہ عظیم کام یا مشن ہے کیا جس کے لیے امت کو منتخب کیا گیا؟ آیت کا اگلا حصہ اس مشن کی وضاحت کرتا ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم تمام انسانوں پر گواہ بنو۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اعمال کے نگران اور گواہ ہیں، اور اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قول و فعل سے پوری انسانیت کے سامنے حق کی گواہ بنے۔ یہ ایک عالمی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک پوری کمیونٹی، پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ یا گواہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا عملی اقدامات بتائے گئے ہیں؟ آیت کا آخری حصہ اسی کا روڈ میپ دیتا ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ جی، نماز خدا سے انفرادی تعلق کو مضبوط کرتی ہے، زکوٰۃ معاشرے کے کمزور طبقوں سے تعلق اور معاشی انصاف کو یقینی بناتی ہے، اور خدا کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا مطلب ہے کہ صرف اسی پر بھروسہ کرو؟ صرف اسی پر بھروسہ کرو، اپنی طاقت کا سرچشمہ اسی کو سمجھو، اور دنیا کی کسی دوسری طاقت سے نہ ڈرو اور نہ اس کے سامنے جھکو۔ یہ تینوں مل کر ایک فرد اور معاشرے کو اس عالمی ذمہ داری کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ان ذمہ داریوں اور جدوجہد کی بات ہو رہی ہے تو ذرائع میں ہجرت کا بھی ذکر ہے۔ جی، ہم اکثر اسے صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر دیکھتے ہیں جب مسلمان مکہ سے مدینہ گئے، جی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی اسی پیداواری ایمان کا ایک عملی مظاہر ہے۔ بالکل۔ ہجرت صرف ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے کا نام نہیں تھا، یہ ایک بامقصد اور نظریاتی عمل تھا۔ اچھا، اس کا مطلب تھا ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے عظیم مقصد کے لیے اپنا سب کچھ، گھر، جائیداد، کاروبار، حتیٰ کہ وہ قریبی رشتہ دار جو ایمان نہیں لائے تھے، سب کچھ پیچھے چھوڑ دینا۔ یہ محض ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک عظیم قلعے کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کے لیے قدم تھا۔ بالکل۔ تو ہر مہاجر، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اس نئے معاشرے کی بنیاد میں ایک اینٹ لگا رہا تھا۔ آپ نے بہت خوبصورت مثال دی، بالکل یہی بات ہے۔ مدینہ میں جو اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی، اسے ایسے ہی وفادار، قربانی دینے والے اور طاقتور مسلمانوں کی ضرورت تھی، جو صرف دل سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے اپنی وابستگی ثابت کریں۔ جی، مکہ سے ہجرت کرنے والے ہر فرد نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر یہ ثابت کیا کہ ان کا ایمان محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ ان کا عمل ان کے ایمان کا سب سے بڑا گواہ تھا۔ تو ہجرت پیداواری ایمان کی اجتماعی شکل کا سب سے بڑا تاریخی ثبوت ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے اس خطاب کی روشنی میں قرآنی نقطہ نظر سے ایمان، عمل، ذمہ داری اور جدوجہد سے الگ کوئی چیز نہیں۔ یہ کوئی غیر فعال، دل میں چھپی ہوئی کیفیت نہیں، بلکہ ایک فعال، متحرک اور پیداواری قوت ہے جو فرد اور معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بالکل۔ اس پوری بحث کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان سچے مومنوں کے درمیان فرق کو واضح کیا جائے جن کا ایمان ان کے اعمال سے، ان کی قربانیوں سے اور ان کی جدوجہد سے ظاہر ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگیاں اس کی گواہی دینے سے قاصر رہتی ہیں۔ جی، آج کی گفتگو ایک بہت اہم سوال پر ختم ہوتی ہے
ذرائع میں اس بات پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ اسلامی امت کو ایک خاص مشن کے لیے منتخب کیا گیا، اور وہ مشن ہے تمام انسانوں پر گواہ بننا۔ جی۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے اس جدید گلوبلائز دور میں ایک کمیونٹی کے لیے پوری انسانیت پر گواہ ہونے کا عملی طور پر کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور اس عالمی مشن کی تکمیل کے لیے آج کس قسم کے اجتماعی اعمال، کردار اور کوششوں کی ضرورت ہوگی۔